اور پھر مقدسہ مریم نے اس بائبل کی تصدیق کی. سورہ تحریف 66:12 عمران کی بیٹی مریم اور وہ اپنے پروردگار کا کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ضیاء صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بائبل کی تصدیق فرماتی ہیں. تو ہم پہلے جو انہوں نے آیت مبارکہ کوٹ کی ہے اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے سورہ تحریم یعنی کہ 66 سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے اس کی 12 یعنی کہ 12. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی یعنی کہ کنواری رہی. تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمبرداروں میں ہوئی. یہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یعنی کہ اللہ رب العزت کی کتابوں کی یا کتب سابقہ کی تصدیق فرمائی. تو اب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کو سورہ مریم میں اور آیت 34. اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے یعنی کہ یہودی جو آپ پر بہتان لگا رہے تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ مرد سے واقف نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ بچہ کہاں سے آ گیا, کیسے پیدا ہو گیا, یعنی کہ آپ تو کنواری ہیں تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا. وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے. بچہ نے فرمایا یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا. میں کہیں ہوں, مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. بہت سارے سوالات بنتے ہیں مگر صرف آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. اب میں نے 2 آیات پڑھ دی ہیں. اس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ماں کی پر جو بہتان لگایا گیا اس کی صفائی پیش کرتے ہیں, یعنی کہ اس بچپنے ہی میں یعنی پیدائش کے فوری بعد 1 دن لگا لیں, 2 دن لگا لیں, 3 دن لگا لیں, یعنی کہ اتنی عمر کے تھے تو اپنی والدہ محترمہ کی صفائی پیش کی, یعنی کہ ان کی ایمان پر, ایمانداری پر, ایمان پر, ان کی صداقت پر مہر لگا دی. اور یہودی جو ان پر اعتراض کرتے تھے وہ خاموش ہو گئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ کنواری تھی. تو آج اصل میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی والا سیمی سیمسون یا ٹی جی خان وغیرہ دیتے تو ان کو میں کس انداز میں لتاڑتا اور کس انداز میں بات کرتا وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, اور جو میرے پرانے بیانات دیکھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر میں کون سے حوالے پیش کرتا. مگر ضیاء صاحب چونکہ اچھے انسان ہیں یا اچھے اسکالر ہیں تو ان کے لیے ہم ایسی مصیبت کھڑی نہیں کریں گے یا ایسی بات نہیں کریں گے جو مناسب نہ ہو, کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. مگر ظاہر ہے جو جیسا آگے سے اسکالر ہوگا, جیسا آگے سے وہ اپنا ان کا بدبخت ہوگا, اس کو اس حساب سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے. تو اب ضیاء صاحب سے میرے کچھ سوالات ہیں کہ اب جو حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم ہیں جنہوں نے قرآن پاک میں یا قرآن پاک میں نے آیت مبارکہ پڑھ دی کہ اپنی والدہ کی بچپن میں ہی یعنی کہ پیدائش کے فوری بعد اپنی والدہ کی ایمانداری پر جو ہے وہ مہر لگا دی, یعنی کہ بتا دیا. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بائبل میں ایسا واقعہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں متی باب 12 میں اور آیت 47 میں کسی نے اس سے کہا یعنی کہ یسوع سے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی, اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں, کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے. یعنی کہ یہاں سے آپ جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یسوع ہے یعنی کہ بائبل کا جو یسوع ہے
وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی ماں کو ایماندار ہی تصور نہیں کرتا, ماں کو ایماندار ہی تصور نہیں کرتا, کہ وہ صاف تصریح کر رہا ہے کہ وہی جو ایماندار ہیں, جو میری باتیں سنتے ہیں یا میرا کلام سنتے ہیں, جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں, وہی ایماندار ہیں. باقی وہ اپنی والدہ کے بارے میں جس قسم کے ریمارکس وہ دے رہا ہے, وہ اس کو دیکھ لیں. اب ہم مزید ایک اور حوالہ دیں گے تاکہ بات تھوڑی کلیئر ہو جائے. یوحنا باب 2 اور اس کی آیت 2 سے شروع کرتے ہیں. اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی, اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا, ان کے پاس میں نہیں رہی, ان کے پاس میں نہیں رہی. تو یسوع نے اس سے کہا, آئے عورت. یسوع نے اس سے کہا, آئے عورت. یسوع نے اس سے کہا, آئے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام, ابھی میرا وقت نہیں آیا. اب جو بائبل کے یعنی کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کا ذکر ہے, ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ایمان کی بھی گواہی دیں گے, اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے زبردست, اللہ رب العزت نے مجھے زبردست بدبخت نہ کیا, ایسا بدبخت نہیں کیا کہ جو اپنی ماں کی توہین کرے یا ماں کی فرمبرداری نہ کرے. تو اب جو بچہ یا جو نوجوان ہے یا بوڑھا بھی ہو جائے, وہ اپنی والدہ کے لیے ایسے الفاظ بولے, اے عورت, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اپنی. چلیں آپ یہودیت کے اگر کہتے ہیں کہ یہودیت کے حساب سے یہ بائبل لکھی گئی ہے, تو کیا یہ یہودیت میں رائج تھا, کیا یہ یہودیت میں رائج تھا؟ چلیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہودیت میں رائج تھا نہیں تھا. کیا آپ اپنی سوسائٹی میں ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں؟ یا میں اپنی بات کر دیتا ہوں. میری والدہ ابھی تک کرسچن ہے, یعنی کہ غیر مسلم ہے. اگر میں اپنی والدہ کے لیے, اپنی ماں کے لیے اس انداز میں گفتگو کروں یا بات کروں, تو یقیناً میرے مسلمان بھائی بھی سخت ناپسند فرمائیں گے, اور کرسچن جو مجھ سے سینئرز ہیں یعنی کہ میرے رشتہ داروں میں ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری جھاڑ لگا دیں. تو اب خود سمجھدار ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم جو قرآن پاک کے مطابق اپنی والدہ کے فرمانبردار اور اپنی والدہ کو ایک ایماندار ثابت کرتے ہیں, جبکہ بائبل میں جو یسوع ہے وہ اپنی والدہ کو نہ تو فرمانبردار اور نہ ہی اپنی والدہ کو جو نہ تو فرمانبردار, کیونکہ وہ جس انداز میں بات کر رہا ہے مکالمہ ہے اپنی ماں کے ساتھ, آئے عورت. اب اس پر ایک سیمی سیمسن نے بھی بات کی تھی, تو اس نے کہا کہ جی آپ بائبل سے یہ دکھائیں کہ اس نے اپنی یسوع یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم نے اپنی ماں کو کبھی ماں کہا ہو. تو بھائی بائبل قرآن پاک میں کہیں پر بھی مکالمہ نہیں ہے, یعنی کہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کا, جبکہ بائبل میں ثابت ہے کہ ان کا آپس میں, یسوع کا اور مریم کا بائبل میں ثابت ہے کہ ان کا آپس میں مکالمہ ہوا, آپس میں گفت و شنید ہوئی, بات ہوئی. تو اس میں بائبل کے یسوع نے وہ صاف کہہ دیا کہ اے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام, یا تجھے مجھ سے کیا کام. اور پھر اپنے اس کی ایمان کے بارے میں بھی یسوع نے صاف کہہ دیا کہ وہی ایماندار ہیں جو میرے سامنے بیٹھ کر میری بات چیت سنتے ہیں, خدا کے حکم پر چلتے ہیں. تو اپنی والدہ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے. تو کیا یہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہے, مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, وہ کیا بائبل کی تصدیق کریں گی, ایسی کتاب کی تصدیق کریں گی؟ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے, اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے.